الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1968 کی 6 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 52 تک سابقہ درس میں پہنچے تھے. 53 سے آج آغاز کلام ہوتا ہے. داستان بنی اسرائیل ہمارے سامنے مسلسل چلی آ رہی ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور پھر اس اصول کے صداقت کی ثبوت کے لیے کہیں فکری دلائل پیش کرتا ہے اور بالعموم تاریخ کی شہادتیں پیش کرتا ہے، کیونکہ تاریخی شہادتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے وہ جلدی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور شہادت کے اعتبار سے بھی زیادہ محکم ہوتی ہے. اس نے اصول یہ پیش کیا تھا قصہ آدم کے تنقیدی بیان میں کہ جو قوم قوانین خداوندی کا اتباع کرے گی اسے عروج اور شوکت حسمت عطا ہوگی، جو ان قوانین سے سرکشی برتے گی وہ ذلت اور مسکینی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. اس اصول کے بیان کرنے کے بعد اس نے تاریخ میں سے قوم بنی اسرائیل کی داستان کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ اس قوم کی داستان سے واقعہ اس بنیادی اصول کی بڑی ہی محکم اور واضح شہادت بنتی ہے. بات چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر سینا کی وادیوں میں لے گئے اور وہاں ان سے کہا یہ تھا کہ اگر تم نے یہ غلامی کو چھوڑ دیا اور صحیح تربیت سے قوانین کی پابندی سے اپنی مضمر صلاحیتوں کو ابھار لیا تو یہ ارض مقدس یعنی فلسطین کا علاقہ یہ خدا نے تمہارے نام لکھ دیا ہے، لیکن مشروط تھا یہ اس چیز کے ساتھ کہ تم اس کے قوانین کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس قوم میں ایک تھے، دو نبی تھے، بصراحت دو. اور اگر ہم تاریخ کا بیان سے ہی تسلیم کریں تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین میں ان کے ساتھ مل گئے تھے، 3 چاہیے. لیکن صدیوں کی غلامی سے ان کو انسانیت کے جوہر اس قدر اگر مفلوج نہیں تو جانب ہو چکے تھے کہ وہ قدم قدم پر ان کی تعلیم سے ہٹ کر پھر اپنی پرانی روش پر جانے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے. وہ قدم قدم پر انہیں جھنجھوڑتے تھے، انہیں اٹھاتے تھے اور یہ اس کے بعد پھر وہیں جا گرتے تھے. یہ ہے وہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. پیچھے یہ بات کہی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے الگ ہوئے
تو انہوں نے خدا کی جگہ بچڑے کی پھر پرست شروع کر دی. اس کے بعد پھر انہیں بعض آفرینی کا موقع دیا گیا. پھر یہ پیغمبر ان کو اسی راستے پہ لے آئے اور وہاں کہا کہ اذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون. موسیٰ کو کتاب دی. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا ذالک الکتاب جب سامنے ہمارے آئی ہے. کتاب ضابطۂ قوانین کو کہتے ہیں. خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ایک ضابطۂ قوانین ملتا ہے، قانون حیات ملتا ہے. اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس دنیا کی سرفرازیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اگلی زندگی کی شادابیاں بھی. یہ الکتاب ہوتی ہے. قرآن نے اس کے ساتھ یہ بتایا. اب دیکھیے کہ کتاب موسیٰ کا ذکر ہے. پہلے تو یہ دیکھیے جسے کہتے ہیں کہ کشادہ نگری کتنی ہے. عام دنیا کی اصطلاح میں دنیا کے تصور کے مطابق یہودیوں کا مذہب اسلام سے الگ مذہب ہے. وہ قوم ان سے الگ قوم ہے. ان کی سخت دشمن قوم ہے. آخر تک اس کی مخالفت کرتی چلی گئی. آج تک اس کی مخالفت ہے. لیکن بہرحال زمانہ نزول قرآن میں سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں کی طرف سے ہوتی تھی. عام انسانوں کا قاعدہ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اگر ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ان کے لیے کوئی مدح اور ستائش اور تعریف کا کلمہ اس کی زبان پہ آتا. لیکن قرآن کا تو انداز ہی اور ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں مختلف انبیاء کرام کی وساطت سے ملتا رہا. دین کا سرچشمہ ایک تھا. دین کے اصول ایک تھے. یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اس دین میں انسانی تصورات کی آمیزش کر کے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا. وہ مخالفت اس مذہب کی کرتا ہے کہ جسے وہ قوم اپنے ہاں دین سمجھ لیتی ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں. وہ اس دین کی مخالفت نہیں کرتا کہ جو خدا کی طرف سے ان کے نبی کی وساطت سے دنیا کو ملا تھا. وہ اس نبی کی بھی تعظیم کرتا ہے، ان کی کتاب کا بھی احترام کرتا ہے. تعظیمی نہیں، احترامی نہیں. یہ تو ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے تمام انبیاء سابقہ پر ایمان لانا ہوگا. قرآن پر ایمان لانے سے پہلے تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا ہوگا. اور ایمان اس طرح سے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے رسول ہونے کی جہت سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اس ایمان لانے کے معنی میں پھر یہ سمجھا دوں. ایمان اس بات کا کہ اپنے وقت میں ان رسولوں کو خدا کی طرف سے بالکل صحیح سچی تعلیم ملی تھی جو ان کی اس کتاب میں محفوظ تھی کہ جو اس زمانے میں اس رسول نے اپنی قوم کو دی. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کا یہ دعویٰ کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس دنیا میں کسی قوم کے پاس اپنی اصلی سچی تعلیم محفوظ نہیں تھی. اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کی شہادت تمام اقوام عالم دنیا کے ہر مذہب کے مدعی خود اس کے لیے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کی صحیح تعلیم اور کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے. قرآن نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب وہی دین جو ان انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً ملتا رہا، وہی دین اصولی طور پر اس قرآن کے اندر محفوظ کر کے دے دیا گیا ہے. اس لیے اگر یہ اقوام سابقہ اس دین کو تسلیم کر لیں گے تو گویا انہوں نے اپنے اس دین کو تسلیم کر لیا کہ جو شروع میں ان کو نبی کی وساطت سے انہیں ملا تھا.
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صلح اور آشتی کو قائم کرنے کے لیے قرآن کا یہ اصول کتنا ضروری اصول ہے جو قوموں کو دیا گیا. کتاب موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. کتاب موسیٰ کیا تھی وہ کتاب؟ یعنی وہ فرقان تھی. قرآن عجیب لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن کے لیے بھی اس نے فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے. فرق کہتے ہیں بالوں کی مانگ کو، اور مانگ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بال بھی جو ادھر آنا ہو دوسری طرف ہو تو مانگ سیدھی نہیں کہلاتی. بال برابر فرق بھی اس کے سیدھے ہونے میں نہیں رہ سکتا. یعنی ایک تصویر سے یہ بات بتائی کہ وہ حق اور باطل کو اس طرح سے نکھار کر الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے جیسے مانگ دائیں اور بائیں کے بالوں کو الگ الگ کر دیتی. دونوں راستے بالکل نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہا ہے دوسری جگہ کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تو پھر دونوں راستے نکھار کر بتا دیے. وہی کا کام ہی وہ ہے. ہدایت کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ راستوں کو نکھار کر ابھار کر سامنے لے آیا جائے. خود لفظ ہدایت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے معنی صرف رہنمائی نہیں ہوتا بلکہ صحیح اور غلط راستوں کو ابھار کر سامنے لے آنا اس کے معنی ہوتا ہے. ابھار کر نکھار کر اس انداز سے الگ الگ نکھار کر جیسے مانگ بالوں کو الگ الگ کر دیتی ہے. ویسے فرق کے معنی پیمانہ بھی ہوتا ہے. پیمانہ بھی تو باقی چیزوں میں سے اتنی سی چیز کو الگ کر دیتا ہے، اور پیمانے کے اعتبار سے تو خود قرآن کریم کے متعلق جو کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کے معنی بھی پیمانہ ہوتے ہیں. یہ نیب پیمانے دیتا ہے آ کے، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن کہا جاتا ہے. صاحب آپ دیکھیں گے کہ جتنی برائیاں عام طور پر عالمگیر مسلم ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، فریب نہ دو، ان میں کوئی دھوکہ نہیں کھاتا. یہ عام طور پہ بالکل نچلی مثال میں آتی ہیں. جھوٹ بولنے والا بھی کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں. انتباس کہاں ہوتا ہے؟ غلطی کہاں لگتی ہے؟ رانگ نوشن آف مورالٹی، اخلاق کا غلط تصور. یہ ہے وہ مقام، سمجھتا یہ ہے انسان کے یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن در حقیقت اسے دیکھیے تو وہ انسانیت کے لیے تباہی کا موجب بن جاتا ہے. ایک گال پر تماچا کھا کے دوسری گال سامنے کر دینا، نظر بظاہر آپ دیکھیے کتنا اچھا اخلاق کا یہ ضابطہ نظر آتا ہے. چور اگر تمہارا کوٹ اتارتا ہے تو واسطت اتار کے خود اس کو دے دو. اگر اس نے اتنا سامان باندھ دیا ہے تمہارا چرا کے کہ وہ گٹھری اس سے اٹھائی نہیں جاتی، اپنے سر پہ وہ گٹھری رکھ کے اس کے گھر پہنچا دو. بہت اچھی ہوتی کے کام نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانیت کا معاشرہ چل بھی سکتا ہے اس سے. ظالم کی کڑائی اگر نہ مروڑی جائے اور اس کو اتنی چھٹی دے دی جائے کہ جس حد تک یہ ظلم خود نہیں کر سکتا تم اس کا ساتھ دو کہ اس ظلم میں اس کا ساتھ دو کہ اس کو گھر تک پہنچایا ہو. آپ دیکھیے کہ معاشرے کی تصویر کیا ہو جائے گی اس کے بعد.
یا دان اور پن کے وہ انداز جو اس سے پیش کر جہاں لالا جی کے ہوتے تھے، گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پلاؤ، چڑیوں کے لیے دانا ڈالنے کے لیے وہ چوگا، صبح اٹھیے آٹا لیے ہوئے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے کا بھون جسے ہم کہتے ہیں، اس سے وہ آٹا ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بڑا خراب کا کام، دان اور پن کا کام، سارا دن انسانوں کا خون نچوڑتے چلے جاتے تھے، اور اس میں سے ایک نمک کا اتنا بڑا ٹکڑا رکھ دیتے تھے کہ گائیں گے اور اسے چاہتے ہیں۔ مگر بظاہر کتنا اچھا پن کا کام نظر آتا ہے، لیکن وہ انسانوں کا جو خون میں جوڑا جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، یہ نظر آتا ہے۔ یا خیرات کا تصور، کتنا حسین تصور ہے، محتاج کی مدد کرنا، اسے خیرات دینا، لیکن آپ سوچیے تو صحیح کہ خیرات دینے والا جو ہے، اس دونوں کے تصور سے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا ایک تکبر، نفرت اور ایگو کا جذبہ ابھرتا ہے، اور جسے دیا جاتا ہے اس کی کس قدر ذلت کر کے انسانیت کی ہوتی ہے۔ رانگ نیشن کا مورالٹی، یہ ہے دنیا میں تباہی کی موجب۔ ابلیس کبھی برہنہ بے نقاب سامنے نہیں آتا، بڑے مقدس نقاب اڑ کے سامنے آتا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز ہی اتنا ہے، آپ سے ایک شخص آ کر آدھا گھنٹے تک قسمیں اٹھا کر نہایت عمدہ دلائل سے آپ کو ایک چیز سے قائل کرتا ہے، آپ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اس کو ہی اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے جو کچھ اس وقت کہا ہے سب جھوٹ تھا، آپ کہیے کہ اس کے بعد آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ آپ فروغ میں اسی صورت میں آئیں گے کہ وہ آخر وقت تک پتہ چلا جائے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ جھوٹ بے نقاب ہو کر کامیاب ہو نہیں سکتا، اسے سچ کا لباس پہننا پڑتا ہے، اور یہی انسانیت کی تباہی ہے۔ فرقان جو ہے، یہ جو چیزیں جھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو، آپ دیکھیے گا کہ قرآن نے اس کے متعلق کو یوں گزرتے ہی وہ سارا قرآن کر دیا ہے، اس سے زیادہ سٹریس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے نکھار کر اس چیز کے سامنے وہ لایا ہے کہ جن چیزوں کو عام طور پر نیکی سمجھا جاتا تھا، در حقیقت وہ نیکی نہیں تھی۔ فرقان کسی اعتبار سے نئے پیمانوں کو کہا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انسانیت کو نیکی کے نئے پیمانے بھی ہے۔ نیکی تو اچھی چیز تھی، پیمانے غلط تھے۔ وہ چیز ہے کہ جو فرقان کے اندر وہ پیمانہ بنتی ہے۔ اب اس کے بعد نیکی کا وہ تصور نہیں جسے میں نیکی سمجھوں، جسے آپ نیکی سمجھیں، جسے زید نیکی سمجھے، جسے بکر نیکی سمجھے۔ نیکی کا پیمانہ یہ ہے کہ جس سے یہ آبجیکٹو اسٹینڈرڈ، خارجی اسٹینڈرڈ جس سے نیکی کا ہے وہ نیکی بنتی ہے، پھر میرے اور آپ کے سبجیکٹو اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ ورنہ ایک ٹھگ جب اپنی درگا مائی کے سامنے یہ پرن لے کے جاتا تھا کہ میں جو کچھ لوٹوں گا 5واں حصہ آ کے تمہیں دے دوں گا، اور 5واں حصہ نہایت دیانتداری سے وہاں جا کے دے دیتا تھا، وہ بڑا تیزی کا نیکی کا کام کرتا تھا، نہایت دیانتداری سے، ایمانداری سے نیکی کا کام کرتا تھا۔ ڈاکوؤں کا گروہ جو کوئی ڈاکہ ڈال کے لے جاتے ہیں، آپس میں بانٹتے وقت اگر وہ عدل انصاف سے کام لیتے ہیں تو وہ ان گروہ جو ہے وہ ان کو بڑا شریف ساتھی سمجھتا ہے، اچھے ساتھی سمجھتا ہے۔ وہ اس وقت کسی برائی کا مستوجب بنتا ہے
جس وقت وہ آپس میں یہ مال و غنیمت کو بانٹنے میں کوئی چیز پیمانگی کی کرتے ہیں، اور آپ کو ڈاکیوں کی تلاش میں کہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی برادران ہے۔ جب تک ان کا کلک اوپر بنا رہتا ہے مال و غنیمت کی تقسیم میں، آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپس میں مہذب رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف اس وقت ہوتے ہیں جب وہ وہاں تک پیمانگی کرتا ہے، کبھی وہ نہیں کہتے کہ تم نے دوسروں کو کیسے لوٹا تھا۔ نیکی کے پیمانے بدلتا ہے قرآن، مرالٹی کے اخبار بدلتا ہے قرآن۔ فرقان اس اعتبار سے فرق اگر اس کو لیا جائے کہ پیمانوں کی اعتبار سے ہے، اور اگر اس کو راستوں کا نچوڑ کر بیان کرنے والا ہو، نفرت و تحریک عربی زبان میں کہتے ہیں اس مقام کو، اور یہ پھر بڑی عجیب چیز آ گئی۔ سیدھا راستہ آپ چلتے چلے جائیں، نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی سائن پوسٹ کی ضرورت، جہاں دوراہا آئے گا وہاں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوراہے کو ضرورت اس چیز کی پڑے گی کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے دائیں کو جانا ہے یا بائیں کو جانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہی کہتا ہے، فرقان کے معنی ہوتے ہیں، نفرت و تحریک کے معنی ہوتا ہے، یہاں ایک راستے میں سے دوسرا راستہ نکلے، اس مقام کے اوپر سائن پوسٹ یہ دے دیتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ راستہ گلبرگ کو جاتا ہے، یہ راستہ شہر کو جاتا ہے۔ یہ چیز وہ کہتا ہے، نہ رہنا سبیلا و انا شاکرا و انا کثیرا، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، اور اس کا جی چاہے تو یہ گلبرگ والے راستے پہ چلا جائے جدھر اس میں جانا ہے، جی چاہے تو اسے چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جائے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اس کا کام صرف دوراہے پر سائن پوسٹ نشر کرنا ہے، اسے بھی فرقان کہتے ہیں۔ اور اگلے لفظ نے کہا کہ یہ معنی یہاں زیادہ جگتے ہیں، لعلکم تہتدون، ہم نے فرقان دوراہے پر سائن پوسٹ نصب کر دیا تاکہ تم صحیح راستے کی طرف چل سکے۔ سائن پوسٹ نہ ہونے کی صورت میں غلط راستے پہ قدم اٹھ سکتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ دن بھر آپ چلتے رہیں، دوپہر کو شام کو تھکے ماندے جب آپ کہیں سے پتہ لیں تو معلوم ہو کہ شاید وہاں سے غلط مڑ گئے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دن بھر آپ کی محنت کس طرح سے اکارت گئی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم۔ ایک تو وہ تھا کہ وہ گھر بیٹھا رہا، چلا ہی نہیں ہے، کم از کم یہ تھکا تو نہیں۔ یہ جو وہاں سے غلط مڑ گیا ہے، دن بھر اس نے کام کیا ہے، سفر کیا ہے، پاؤں چلتے ہیں، تھک بھی گیا ہے، لیکن ہر قدم اس کا منزل سے 2 قدم دور لے جاتا گیا۔ یہ وہ محنت بتاتا ہے وہی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے چکر کاٹنے کے بعد پھر یہ آج خود کہیں جا پہنچے دوسرے تیسرے دن، وہی کا کام یہ ہے۔ اقبال کے الفاظ میں تو اکانومائزنگ ہیومن ایسٹ، یہ محنت بتا دیتا ہے انسان کی۔ دوسرے مقام پہ اس نے یہ کہا، اس سے زیادہ حسین، ہر دو امیر کارواں، ہر دو تو منزل رواں، عقل بہیلانی مرد، اس کو مرد کیسا کیسا۔ بات اتنی ہی ہے کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے راستوں سے چلتی ہے، لمبا راستہ ہوتا ہے، تھک جاتا ہے مسافر، راستے میں لٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور کئی قسم کی تباہیاں بھی آ سکتی ہیں۔ وہی صرف اس موڑ کے اوپر بتائی دیتی ہے کہ یہ راستہ سلامتی کا سیدھا منزل میں چلا جائے گا، اتنا سرکار کی جانے مان۔ ٹرائل اینڈ ایرر کے راستے سے بھی انسان لمبی مسافتیں کاٹتا ہوا آ سکتا ہے وہیں، بس اتنا ہی ہے کہ ہڈیاں توڑوانے کے بعد، آگ کی ٹھنڈکیں چھاننے کے بعد پھر کہیں جا کے ہزار سال میں کوئی ایک نقطہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے۔ اسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں
وہی پہلے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس راستے پہ چلے تو صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ گے. فرقان لعلکم تہتدون. اس موڑ پہ ہم نے سائن پوسٹ لگا دیا تاکہ تم صحیح منزل تک پہنچ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. بڑی عجیب چیز ہے برادران عزیز. ظلمتم انفسکم, کسی کو کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ظلم کے معنی میں نے پچھلی دفعہ رسیت, جس مقام کو کسی کو ہونا چاہیے اس مقام پہ اس کو نہ رکھنا, نہ ہونا. ظلمتم انفسکم, خدا کا کچھ نہیں بگڑا, تم اپنے مقام سے نیچے گر گئے. ایک مقام انسانیت کی تجلیل ہے عزیزان من, خدا کا نہیں اس سے بھی کچھ بگڑتا. انسان کا مقام یہ تھا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا منہ, کائنات میں جو کچھ ہے اس کے تابع تسخیر کر دیا گیا ہے. تو خارجی کائنات کے مقابلے میں تو ایک انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ سارے ساجد ہیں جو اس کا مسجود ہے. ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ رہ دیتے ہیں. اگر انسان ان خارجی کائنات میں سے کسی قوت کے سامنے سجدہ روز ہو جائے تو یہ ظلم ہو گیا. اس میں تو مسجود ہونا تھا, وہ ساجد ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا. یہ اپنے مقام پہ نہیں رہا, گر گیا, پستی میں جا گرا, شرف انسانیت کی ذلت ہو گئی. اب دوسری چیز, دنیا کے اندر انسان ہی باقی رہ سکتے تھے, اور انسانوں کے متعلق تو اس نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. ہر انسان کا بچہ محض انسان کا بچہ ہونے کے اعتبار سے یکساں واجب الاحترام ہے. جو یکساں واجب الاحترام ہے اس کے سامنے جھک جانا پھر یہ ذلت ہے انسانیت, پھر وجہ تجلیل انسانیت ہے. ظلمتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیا. عزیزان و مان, دین کی لن یہ ہے کہ وہ آدمی کو مقام انسانیت عطا کرتا ہے. خدا کا یہ کچھ نہیں سنوارتا, نہ یہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. جب کوئی انسان نہیں تھا اس وقت بھی خدا کی خدائی اسی طرح سے چلتی تھی. وہ خود انسان کے اپنے ہی سنورنے کی بات ہے, اور اس کے سنورنے سے کائنات کا حسن سنورتا ہے. برادران عزیز, دین کی دین اتنی ہی ہے. ظلمتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیا. فتوبوا الی بارئکم, پھر وہی توبہ کا مفہوم سامنے آ جائے گا. غلط راستے کو قدم اٹھ گیا, تو فاصلے کے اوپر جا کے محسوس ہوا, پوچھا, پتہ چلا کہ راستہ غلط تھا. کیا کرتے ہیں آپ وہاں سے؟ آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا اس مقام پہ جہاں سے آپ نے غلط راستہ اختیار کیا تھا. یہ جو واپس لوٹنا ہے اسے توبہ کہتے ہیں عربی زبان میں. پھر اس مقام پہ آنا, پہلے انڈو کرنا اس نقصان کو پورا کرنا جو اس طرح سے غلط روش پہ چلنے سے ہوا. اس مقام پہ آ گئے, کیا اس آنے کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا جو مقصد تھا توبہ کا؟ نہیں, پورا نہیں ہوا. یہاں سے پھر صحیح راستے کی طرف چلنا. اسی لیے قرآن میں توبہ و اصلاح ہمیشہ اکٹھا کہا. توبہ تو اس غلط احساس کے بعد اس مقام پہ آنا ہے واپس جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا. اصلاح ہے اس مقام پہ پہنچ کے صحیح راستے کی طرف قدم اٹھا کے چلنا. تو یا اللہ میری توبہ نال کام نہیں چل رہا ہے. یہاں آپ کو پتا چلا ہے کہ غلط راستہ ہے, وہاں بیٹھ جائیے چھاؤں میں اور وہاں تسبیح لے لیجیے ہاتھ میں,
اور کہتے چاہیے کہ میں غلط راستے پہ چلا، غلط راستے پہ چلا، غلط راستے پہ چھوٹا نہیں ہے، کہتے چلے جائیے۔ ادھر بھر کہتے چلے جائیے، حتیٰ کہ اگر آپ اس مقام پہ ایسے پہنچ گئے ہیں کہ آپ کی موت آ رہی ہے، چلنے کی سخت نہیں رہی، لڑکھڑا کے گر رہے ہیں، وہی توبہ کا مقام چن گیا۔ یہی چیز ہے جو کہتے ہیں کہ جب موت سامنے آ جائے تو توبہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ توبہ میں تو کچھ کرنا ہے اور دو کام کرنا ہے۔ ایک تو تلافی مافات کرنی ہے، وہاں سے پلٹ کے آنا ہے، یہاں سے چل کے جانا ہے، اور جب اس عمل کا موقع ہی نہ رہا تو توبہ کا ہے کہ یہی ہے۔ توبہ ہوگا اصلہ ہے۔ یہ تلافی مافات ہوتی کیسے ہے؟ ان الاسناد اور یہ سیئات، یاد رکھو تقریری کام جو تم کر سکتے ہو اس کی تلافی اس کی ہے کہ اس کو دگنا اچھا کام کر کے دکھاؤ۔ دگنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ جو 4 میل چلے تھے پھر 4 میل واپس آئے، 8 میل تو یہ ہو گیا، اور پھر 4 میل ادھر چلے جدھر جانا ہے آپ نے۔ لیکن عزیزان من، اس میں شارٹ کٹ کوئی مل نہیں سکتا، یہ تو چلنا ہی پڑے گا۔ نہ آپ کو وہاں بیٹھ کے تصویر پھیرنے سے، نہ کسی حضرت صاحب کی دعا اور سفارش سے، آپ کو تو یہ پہلے اپنی غلطی کے حوالے کے لیے انڈو کرنا پڑے گا، پھر چلنا پڑے گا صحیح راستے کے اوپر۔ یہ توبہ اور اصلاح کہا فتوبوا الی بارئکم، قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان من۔ یہاں بارے کیوں لفظایا قرآن میں؟ کیا بات ہے قرآن کی! خدا کے اسماء الحسنی ہیں تو خدا کی صفات ہیں، ایک اس میں سے الباری بھی ہے۔ جہاں یہ آیا ہے وہاں تو بڑے عجیب معنی میں ہے، لا الہ الا هو الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہ بڑی عجیب چیز ہے، وہاں آؤں گا تو بتاؤں گا جی۔ باری ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں سے بات صاف ہوگی۔ خالق ایک تو ہے فاطر، وہ ہوتا ہے پہل کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے والا، وہ ہم نہیں جان سکتے کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو اشیاء وجود میں آ گئی ہیں ان کو مناسب پرپورشن سے نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے چلے جانا، یہ ہے خالق، یہ تخلیق ہے۔ اس عمل تخلیق کے اندر انسان خدا کے علاوہ اور بھی شامل ہے، یعنی انسان، اس لیے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے۔ کریٹ کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسین ترین کریشن کرنے والا، وہ دوسروں کو خالق مانتا ہے۔ اور جس قوم میں جس فرد کے اندر قوت و تخلیق نہیں ہے، اقبال کے الفاظ میں ہر کے اور قوت و تخلیق میں نزد ما جز کافر زندیق میں، حیوان تخلیق نہیں کر سکتا، وہ تعلیم کر سکتا ہے، وہ کریشن نہیں کر سکتا، پروکریشن کر سکتا ہے۔ مقصد زندگی عزیزان مان اگر یہی ہے کہ کمایا کھایا، اولاد پیدا کی، اس کی پرورش کی، اس کے بعد مر گئے، خالص حیوانی زندگی، انسانی سطح اس کی نصیب میں نہیں ہوئی۔ وہ کچھ کریٹ کرتا ہے تو انسانیت کی صف میں شامل ہو سکتا ہے، اور کریشن کی تخلیق کی انتہا کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں تو ترتیب نو کی ضرورت ہے نا، کرتے چلے جائیے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز، خالق، ترتیب نو بھی، اس کے بعد البارئ،
اس میں کوئی چیزیں جو حسب و ضوابط کی اس طرح سے جمع ہو گئی. آپ کو معلوم ہے چاک کے اوپر جو کمہار بیٹھا ہوتا ہے وہ اتنا مٹی کا ٹوٹا لیتا ہے اس کے اوپر رکھتا ہے. یہاں تو اب چاک ہے نہیں، بہرحال دیکھے تو ہوں گے آپ نے. پھر اس کو وہ گھماتا ہے، پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے؟ ایک تو اس کو وہ شیپ دیتا ہے اور اس شیپ دینے میں جتنی مٹی ظاہر ہوتی ہے اس کو الگ کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو اس میں سے حسب و ضوابط کو الگ کرنا ہوتا ہے یہ الباریوں کا کام ہے، اس سے برات کہتے ہیں. تخلیق کی ارتقائی کی نظریہ جو ہے ایوولوشن کا، آپ پوچھیے ان سے سائنٹسٹ سے ابتدائی دور کے اندر جو تخلیق ہوئی تھی اس کے بعد اس دور میں پہنچنے تک راستے میں کتنے حسب و ضوابط تھے جو الگ ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ فارم جو ہے ہمارے سامنے طے کر انسانیت کی آئی، یہ ہے وہ المصور، فارم عطا کرنے والا، الخالق پرپورشن دینے والا، الباری حسب و ضوابط کو الگ کرنے والا، المصور پھر طے کرے انسانی کا فارم عطا کرنے والا. فتوبوا الی بارئکم، یہاں وہ لفظ آیا ہے. یہ بارئکم کیوں ہے؟ ہوا کیا تھا اس میں؟ جو خالص وہی دی گئی تھی اس میں انہوں نے انسانی خیالات کی امیزش کر کے یہ شرک کیا تھا. بارے آیا ہے کہ یہ جو انسانی خیالات کی امیزش ہوئی تھی اس کو اس نے الگ کر دیا، وہی کو پھر سامنے لے آ کے فتوبوا الی بارئکم. مذہب کو دین میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے برادران عزیز کہ خدا کی صفت باری جو ہے اس کو لایا جائے. دین میں جب انسانی خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے تو مذہب بن جاتا ہے. مذہب سے ان آمیزشوں کو الگ کر دیا جائے تو دین بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے تو آپ کے پاس پھر وہ خالص پیمانہ ہونا چاہیے. الگ کرتے ہوئے چاہے ایسا تو نہ ہو جائے نا کہ آپ جو آمیزش کو الگ کرتے ہیں سرے سے سارے کا سارا ہی اٹھا کے پھینک دیں. مغرب نے یہی کیا. عیسائیت ان کے پاس مذہب کی شکل میں آئی، نہیں چل سکتی تھی آگے. چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس میں سے کچھ الگ کریں، پیمانہ نہیں تھا. اس طرح سے الگ کرتے سکے ماری کئی صدیوں تک انہوں نے، پیمانہ نہیں تھا. نہیں کر سکے تو انہوں نے اٹھا کے سارے کے سارے کو الگ کیا. بھاڑنے جائے وہ سونا جو کام کے ساتھ. دنیا میں صرف مسلمان اس پوزیشن میں عزیزان ایمان کہ اگر وہ چاہے تو مذہب سے الباریوں کی صفت خداوندی کے تابع اس کو پھر سے دین میں تبدیل کر سکتا ہے. جو کچھ انسانی آمیزشوں نے کیا ہے وہ اس سے الگ کر دیا جائے. کس طرح الگ کیا جائے؟ یہ خدا کا پیمانہ، یہ خدا کے قدر، یہ خدا کا فرقان ہمارے پاس موجود ہے. لائیے اس چاک کے اوپر چڑھائیے اس مٹی کے پودے کو، دیکھیے کہ پھر اس عمل و تخلیق کے بریت اور تصویر سے کس طرح سے نکھر کر ابھر کر اسی حسین منظر شکل کے اندر دین آپ کے سامنے نہیں آ جاتا. فتوبوا الی بارئکم، یہ بنی اسرائیل سے ہی نہیں کہا گیا، دنیا کی ہر مذہب پرستان سے یہ کہا گیا، اور ہم سے تو پھر خاص طور پر یہ کہا گیا. ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے آج برادران عزیز. فتوبوا الی بارئکم. انہوں نے تو ایک بچڑا بنایا تھا، ایک معبود انہوں نے تراشا تھا. ہمارے ہاں تو پوچھئے نہیں کہ کتنے معبود تراشتے چلے جاتے ہیں. رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، ہر زمان در آستی دارد خداوند دیگر. اور اسی میں ہے کہ می تراشد فکر ما ہر تم خداوند دیگر. رست اب یک بند تا استاد در بند دیگر.
ہم تو ہر آن اپنے ذہن کے بت قدے میں نئے نئے بت پر راستے چلے جاتے ہیں عزیزان ایک عدل کی کیا بات، ایک بچڑے کی کیا بات ہے. یہاں قدم قدم پہ سامری بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کے افسانوں کے حقیقت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. گھبرانے کی بات، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں عزیزان. فتوبوا الی بارئکم، آپ نے غور فرمایا کہ یہ فتوبوا الی بارئکم کتنی اہم چیز. قرآن کے کسی لفظ سے عزیزان من یوں نہیں آگے گزر جانا چاہیے. وہ جب آپ سے تفکر اور تدبر کا تقاضا کرتا، اصرار کرتا، اس کے معنی یہ ہے کہ دیکھو کہ یہاں یہ لفظ کیوں لایا ہے. اور جیسا کہ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، ہر آیت کے آخر میں وہ جو ایک چیز لایا کرتا ہے نا، خدا کی صفت بڑی غیر طلب ہوتی ہے وہ چیز کہ وہ صفت کیوں لایا ہے اتنی صفات میں سے، وہاں وہی آنی چاہیے حقیقت. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. یہاں عام معنی کے اعتبار سے تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ آپس میں قتل کرے ایک دوسرے کو. نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز کی بات نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، اطلا ذہبہ، یہ الفاظ جو ہیں صرف اس طرح سے کل کرنے کے معنی میں نہیں آتے، جھک جانے کے معنی کے اندر آتے ہیں. تم میں سرکشی بڑھتی قوانین خدا بندی سے، تم جھک جاؤ ان قوانین کے سامنے، اپنے نفس کو جھکاؤ. وہاں یہ اندر سے ہی وہ چیزوں کی سرکشی ہوتی ہے. یہ قانون کتنی پر آمادہ کرتی ہے انسان کو. اس کا علاج یہ ہے کہ پھر قانون کے سامنے جھک جانا چاہیے. اور یہ وہ قتل ہے جو قدم قدم کو کرنا پڑتا ہے عزیزان من. وہ ایک بار کا جو قتل ہے گردن کا الگ کر دینا یا ہو جانا، وہ تو کوئی بات نہیں ہے. ذبح عظیم جسے قرآن نے کہا وہ تو یہ ہے، وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آخری لمحے تک ان قوانین کے سامنے جھکتے ہوئے چلے جاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. یہ ہے وہ طریق کہ جو حسب و ضوابط کو الگ کر کے پھر نکھار کے تمہیں اس دین کی طرف لے آئے گا. یہی وہ طریق ہے کہ جھک جائے ان قوانین کے سامنے. تم یہ کرو گے فَتَابَ عَلَيْكُمْ. کیا بات ہے. وہاں پہنچ جاؤ جہاں سے غلط راستے پہ چلے تھے، صحیح راستے کی طرف قدم اٹھاؤ تو منزل خود بڑھ کے تمہارے قدم چوم دے گی. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اور یہاں تو تابہ یہ کہا ہے غرض کے معنی میں، سود کے معنی میں. بندے کو تو اس نے تاب کہا ہے، لوٹنے والا. اپنے آپ کو اس نے تواب کہا ہے. تم ایک قدم لوٹتے ہو، ہم 2 قدم بڑھتے ہیں. آؤ تو صحیح تم ادھر. مایوس کرنا تو ایک طرف رہا، وہ تو اس طرح سے بڑھ کے قدم ٹوٹتی ہے منزل اس کی. حضرت تواب الرحیم دیجیے وہ لفظ بھی آ گیا سامنے. تواب اس کے ساتھ رحیم، کیا بات ہے. تائب اور توبہ سے ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ جو کچھ گیا تھا صرف اتنا ہی ملا. یہی بات ہے نا، جس منزل پہ پہنچنا تھا نہیں پہنچ پائے. اتنا کچھ کرنے کے بعد تلافی مافات بھی کی، کتنا ہی ہوا، کچھ زیادہ تو نہ ہوا. یہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنا نہیں کہ ہم اس کو ہی دے دیتے ہیں جو ہونا چاہیے. رحیم کے معنی یہ ہے ہم تمہاری ذات کی نسل و نما کے سامان بھی ساتھ دے دیتے ہیں. وہ ذرا پورا تیل کے مگر اسے تھوڑا جا دے دیں گے. اور یہ الگ دینا کیا، جی آپ نے صحیح قدم اٹھایا منزل کی طرف، ساتھ کے ساتھ آپ کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی گئی. یہ تواب اور رحیم بنتا ہے. 55ویں آیت. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. لیجیے ساتھ پانی.
اور آئی ہوئی غلامی. غلامی میں ذہن محسوسات کے دائروں میں گھر کے رہ جاتا ہے، بلندی فکر اس میں نہیں رہتی. اول تو اسے دن رات کی روٹی کے چکر میں ایسا پھنسایا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اس سے کسی بلند مقصد بلند آئیڈیل کے لیے سوچنے کے قابل رہتا ہی نہیں. سارا وقت کسی چکر کے اندر کسی بلند مقصد کو سوچ ہی نہیں سکتی. پھر جہالت جب آتی ہے تو جتنی چیزیں آپ کے یہاں ایبسٹریکٹ تھاٹ یا آئیڈیل کہلاتے ہیں، غیر محسوس، غیر مرئی، امپرسیپٹیبل، تو یہ تو ایسے ہوتے نہیں جو محسوس شکل میں سامنے آئے، اور اس کی ذہنی سطح اتنی اونچی ہوتی نہیں. یہ ہر شے کو محسوس کہہ کر نہ دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے. یہ جتنے بت بنے ہوئے ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ انسان کے اس دور کی یادگار ہیں جب اس کا ذہن ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو تھے، مجرد حقائق جنہیں کہتے ہیں، ان کو کنسیو کرنے کا ابھی اس میں اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی. تصور ایک آتا تھا لیکن اس کو محسوس دائرے میں دیکھنے کا وہ خوگر تھا. تصور کسی بڑی ہستی کا آیا ہے تو اس نے اپنے سامنے ایک محسوس کہہ کر تراشا ہے، وہ اس میں تسکین پاتا تھا. جو میں انسانی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ محسوسات کے دائرے سے اپنے آپ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد غیر محسوس، غیر مرئی، مجرد حقائق اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو جو مجرد حقیقت ہوتی ہے وہ لا کا کنسیپشن ہے، قانون کا کنسیپشن ہے. قانون محسوس شے نہیں ہوتی، فارمولہ محسوس شے نہیں ہوتی. جب وہ کسی ورکیبل فارم میں آتا ہے، عمل اس سے کیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے محسوس نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم ان نتائج سے اس قانون یا اس فارمولے کی صداقت کا یقین رکھتے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ کیا جائے تو محض قانون کی چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی لیے لا اگر پریکٹس میں نہیں آتا تو بیکار ہوتا ہے. یہ وہ دور ہے جس وقت انسان کا ذہن اونچا جاتا ہے، ان مجرد حقائق کو سمجھنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے. دین انسانی ذہن کو اتنی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور سب سے پہلے ایک ایسے خدا کا تصور دیتا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر 600 یہ تمہاری مادی آنکھیں یہ نہیں اس کا ادراک کر سکتی، پا نہیں سکتی، لیکن وہ ہر ایک کو پا رہا ہے. اس لیے کہ وہ لطیف خبیر. خبر رکھنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں. انسان بھی خبر رکھنے والا ہو سکتا ہے، اس کو خبر رسانی کے ذرائع محسوس ہوتے ہیں. لطیف وہ ہے کہ جس کے یہ ذرائع غیر محسوس ہیں. لیکن یہ حقیقت کے لا تدرکہ الابصار،
کوئی انسان آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. پہلا تصور وہ یہ دیتا ہے اور اس کے لیے وہ اسے اس کا مکلف نہیں قرار دیتا کہ وہ اس کی کنہ اور حقیقت ایسنس اس ذات کی جو ہے وہ معلوم کرے کہ کیسا ہے خدا، کس طرح سے ہے، ختم نہیں. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اس نے کائنات کے اندر یہ قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کے نتائج سے تم یہ دیکھو کہ کس قدر محکم ہے اور ان کے پیچھے پھر کتنی بڑی قوت ہوگی جو اس طرح سے ان قوانین کو جکڑے ہوئے ہے پابندیوں کے اندر. تو خدا کا یہ تصور دیتا ہے. لیکن محسوسات کا خوگر انسان اس کو محسوس پیکر میں دیکھتا ہے. یہ جو انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، یہ وہی تھی کہ وہ اپنے ذہن کو پھر جہالت اور توہم پرستی کی طرف لے گئے. یہاں سے تو نکالا انہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم تو تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے تا وقت کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. وہی تقاضا ذہن کی پستی کا. اور خدا کے متعلق تو بات یہ تو ابھی امت تھی موسیٰ کی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ چیز کہ رب ارنی انظر کیف رب ارنی انظر الیک قال لم ترانی. اس نے بھی جب یہ چیز کہی کہ ذرا بے حجابانہ میرے سامنے آئے تو کہہ دیا گیا کہ نہیں، تو اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. 7/143. محسوس آنکھوں سے تو محسوس شے کو دیکھا جا سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مذہب میں پھر کیا ہوا؟ یہ تقاضا کہ ہم خدا کو بے نقاب محسوس شکل میں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں تمہاری کوئی بات مانیں گے جب تک یہ نہ ہو. قرآن نے اس کے تقاضے کو کفر کہا. موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے متعلق یہ بات سمجھائی. آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی بات کیوں قرآن نے کہی ہے؟ کہا یہ کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی عامی کے سامنے بے نقاب نہیں آ سکتا. جسے تم اپنے ذہن میں بلند ترین انسان کہتے ہو، جسے نبی اور رسول کہتے ہیں، اس کے سامنے بھی وہ بے نقاب نہیں آتا، بے نقاب آ نہیں سکتا. یہ کاہے کے لیے کہا؟ ہمارے لیے کہ جہاں قدم قدم کے اوپر اب آپ کے روحانیت کے دعوے دار جو ہیں وہ ہر رات اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں. ان کی تو باتیں سنیے ذرا، دیکھیے آؤں نظر آؤں جی میں رب نے لنگوٹیا جا بنایا ہے انہوں نے. ہر رات اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تقاضے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ رات جائیں گے تو وہاں سے یہ کرا لائیں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ کیفیت پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے نا، یہ تو مدارج ہے نا، تو وہ پھر دن بھر کے یہاں سے عرضیوں کے کاغذات لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ اللہ میاں سے اس کے اوپر دستخط کراتے ہیں. وہ جیسے ریڈر پیش کرتا چلا جاتا ہے نا، وہ رکھتے جاتے ہیں، دستخط کرتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ دستخط کرتے وقت وہ سرخ روشنائی کا جو وہ قلم ہوتا ہے وہ قلم چھڑکتا ہے. اللہ میاں قلم چھڑکتا ہے تو ان کے کرتے کے اوپر اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں. وہ صبح لا کے دکھاتے ہیں اور پھر اسے میوزیم میں رکھا جاتا ہے اپنے ہاں. کہ جی وہ تو رات خدا کے دربار میں سے یہ دستخط کرا کے وہاں سے لاتے ہیں. اور یہ دیکھیے سرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے ہوئے. یہ اس خدا کے متعلق تصور دیا جا رہا ہے جس کے متعلق اس نے کہا تھا لا تدرک الابصار. اب بات میں سمجھ میں آئی کہ اس نے کیوں موسیٰ کی بات ہم سے بتائی تھی.
کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، نبی نہیں دیکھ سکتا تو اس سے نیچے اور کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب اگر یہ فریب دہی نہیں ہے تو فریب نفس ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ خدا کا اور ہمارا تعلق صرف اس وحی کے ذریعے سے ہے جو اس نے اپنے انبیاء کی وراثت سے ہم تک دی، پہنچا دی۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے خدا کے ہم کلام ہونے کا۔ نہ خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ ادراک کر سکتا ہے، تصور میں نہیں لا سکتا۔ لیکن قرآن کریم نے ایک جگہ انہی بنی اسرائیل کو کہا تھا، یہودیوں سے ہی ہمیں ہی کہا تھا، یہ تو گل سن نوئے تو کن کر۔ وہ اس انداز سے بات کرتا ہے قرآن، باتیں تو یوں کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہتا چلا جاتا ہے ہمیں۔ ان سے کہا تھا کہ یاد رکھو دین میں اپنے غلو نہ کرنا۔ ایک تو چیز ہے کفر، کفر مخالفت سے پیدا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا، کفر مخالفت کا نتیجہ، غلو ہمیشہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسا وہ ہے نا اس سے اور زیادہ بڑا بنا دینا۔ منع کیا خاص طور پہ قرآن نے کہ جس طرح سے مخالفت بری چیز ہے، تم حقیقت پہ نہیں رہ سکتے، اگر محبت میں ایک قدم تم نے آگے بڑھا دیا تو پھر بھی تم حقیقت پہ نہیں رہ سکو گے۔ یہ نہ کر دینا، پہلی قومیں اس سے ڈوبی تھی، کفر سے نہیں ڈوبی تھی، محبت میں غلو کرنے سے ڈوبی تھی۔ جس کو جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا اس کو اس مقام سے اونچا لے جانا بھی تو ظلم ہے۔ یاد رکھو یہ نہ کرنا، اور ہم نے وہی کچھ کیا برادران عزیز، کفر نہیں کیا، غلو کیا۔ قرآن نے یہ چیز کہی تھی کہ موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ سنیے نعت کا یہ شعر بڑے وجد و کیف سے پڑھا جاتا ہے، عوام میں نہیں، بڑی بلند ہستیاں ہماری اس کو کوٹ کرتی ہیں۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، موسیٰ کے سامنے خدا کی ذات کا ایک جلوہ صرف آیا، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور رسول اللہ سے وہ کہتے ہیں تو عین ذات می نگری در تبسمی، تو خدا کو بالکل اس کی ذات کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد ہوتا ہے برابر۔ غور فرمائیے، جب کہا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، اور جو سمجھوں اور کچھ کھا کے عرب میں سونے والے کو سنیے آگے، تو مجھے معذور رکھ، میں مست صحبائے محبت ہوں۔ ارے انہوں نے جو بنایا تھا عیسیٰ کو خدا علیہ السلام تو نفرت کی بنا پہ بنایا تھا، محبت کی بنا پہ بنایا تھا نا۔ جس نے بھی کسی کو اپنے مقام سے آگے بڑھایا ہے نفرت کی بنا پہ تو بڑھا ہی نہیں سکتا، نیچے اتارے گا وہ، محبت کی بنا پہ وہ ایسا کرے گا۔ کسی کو غلو کہتے ہیں دین میں نہیں، لیکن مجھے معذور رکھ، میں مست صحبائے محبت ہوں۔ عزیزان من، نفرت کی بنا کے اوپر قومیں فریب میں نہیں آتی۔ معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی گستاخی بھی کوئی کرے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کے مقام سے آگے بڑھا کے کہتے چلے جائیے کہ وہی جو مصطفی عرش ہے خدا ہو کر
اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ہر طرف سے پھول برسیں گے آپ کی. کہتے چلے جائیے کہ اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. واہ 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 واہ، کیا نکتہ پیدا کیا، عرب عین رب. یہ کیا ہے؟ غلو دین میں مست صحابائے محبت ہوں. قوموں کی تباہی برادران عزیز نفرت کے ہاتھوں نہیں آتی. یہ جو شدت و جذبات جس کا نام آپ نے محبت غلطی سے رکھ لیا ہے، غلو ہے دین کے اندر. اور جتنے آپ دیکھیں گے روحانیت کی سیڑھیوں میں یہاں سے وہاں تک، وہ آپ کے غلو کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان کو یہ مقام دیے جاتے ہیں. وہ کہنے والا تو اپنے لیے کہہ گیا تھا، انما انا بشر مثلکم. وہ یہ کہہ کے گیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں تمہیں اپنے مقام کا پتہ نہیں. تو عین رب ہے. اب ہمارے ہاں بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے. اس سے کوئی گرفت نہیں ہو رہی، کوئی چھڑا نہیں گھونٹ رہا. کہیں ہمیں کب کبھی نہیں آتی، کہیں ارتاس پیدا نہیں ہوتا، کہیں اشتعال پیدا نہیں ہوتا. اس دل میں نرمی کیسے جذبے پیدا ہوتی. ابلیس اپنا کام کر جاتا. اذ قال موسیٰ اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. محسوس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تقاضے پس ذہن کے تھے. یہ بات شاعری ہے، قوموں کو شاعری تباہ کرتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یعنی جب لباس مجاز میں نہیں آئے گا تو سجدہ ہی نہیں کروں. نہیں عزیزان مان، مینا سزد خدائے رہا. خدا خدا ہے، انسان انسان ہے. قرآن فرقان ہے، یہ معیار ہے. جب اس نے کہا ہے کہ لن ترانی، نبی سے کہا ہے، تو غیر از نبی سے بیاض تھا. سوال ہی نہیں ہے کہ لباس مجاز میں اس کو ہم دیکھ سکیں. خدا کا اور ہمارا یہ تعلق ہے، یہ ذریعہ ہے. یہیں تک قرآن میں جاتا ہے. اس سے ایک قدم بھی آگے آپ جائیں گے غلو ہو جائے گا دین کے اندر. عزیزان مان، کہا تقاضا انہوں نے یہ کیا، لیکن کیفیت کیا تھی؟ عجیب تقابل ہے قرآن کا. انہوں نے وکالہ پرستی شروع کر دی، یعنی اپنے آپ کو مقام انسانیت سے نیچے لے آئے تھے. اور میں نے کہا ہے نا کہ ذہن انسانی اپنے پریمیٹو دور کے اندر فطرت کی کوئی قوت اس کے سامنے آئی، اس کے سامنے وہ جھکا. بادل گرجا، ڈنڈوت بجا لایا، بجلی چمکی، دیوی بنا دیا اس کو. حتیٰ کہ بڑا دریا تھا لہیب تھا، اس کے لیے بھی اس کو مادہ کہہ دیا. یہ انسان کا ذہن تھا. کہا ذہن تو تمہارا یہ کہ فطرت کی ان قوتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور تقاضے تمہارے یہ کہ خدا کو بے نقاب دیکھیں گے. کیا تقابل ہے. تقاضا یہ کرتے ہو کہ خدا کو بے نقاب. کیفیت یہ اخذت کو مسائے کا تو وانتم تعبیر. بجلی کی کڑک ہوئی اور تم بے ہوش ہو کے گر گئے. تقاضے یہ کرتے ہو خدا کو بے نقاب دیکھتے گے. حیاض قدر خود بے شناس. اقبال کے الفاظ میں بڑی عجیب بات کیا جاتا ہے، بعد میں نہ رسیدی خدا کے میں ہوئی. تو بندے کا پوت کا بن پہلا. اور کیا بات کہہ گیا یہ آدمی نہ رسیدی.
آدم کا تعارف کیا کرایا تھا خدا نے؟ ملائکہ سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے. فطرت کی پوری قوتیں جب انسان کے سامنے جھکیں تو وہ مقام آدمی پہ آتا ہے. یہ اس کی معراج نہیں ہے، صرف آدمی کے مقام پہ. اور وہ ٹھیک ہے جی غالب کہ آدمی کو بھی میسر نہیں، انسان ہونا مقام انسانیت اس سے اونچا ہے. مقام انسانیت ہے جسے قرآن مقام مومن کہتا ہے. فطرت کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھکیں تو یہ پھر مقام آدمیت پہ پہنچا. اور فطرت کی قوتوں کا سارا سرمایہ لے کے خدا کی توقع کے سامنے جھک گیا، مقام انسانیت پہ پہنچ گیا. برادران، دنیا کی بڑی بڑی قومیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے عروج پہ پہنچی ہیں، زیادہ سے زیادہ مقام آدمیت پہ پہنچی ہوئی ہیں. عزیزان من، مقام مومن کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. سامنے دیکھ رہے تھے کہ بجلی ہے. کیا بات ہے انتم تنظرون کی؟ ہم دیکھیں خدا کے متعلق تو تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ کیا ہے. دیکھی ڈالی ہوئی چیز سامنے چمک رہی ہے اور اس سے تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو گئی. ظرف تمہارا یہ مانگتے ہو، یہ ذرا اپنے آپ کو نیچے تو دے جاؤ. ان کو تو اپنے ساجد کا مستم بناؤ پہلے، پھر آگے بات کرنا ہمارے ہاں آنے کی. وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ہمارے عام تراجم میں تفسیروں میں پھر یہاں وہی بات ہو گئی. موت کو ڈیتھ کے معنی میں لے لیا گیا. کبھی موت جو ہوتی ہے، کہا یہ کہ پھر وہ سارے مر گئے تھے، پھر وہ مرنے کے بعد خدا نے پھر ان کو اٹھا دیا. لعلکم تشکرون. میں نے عرض کیا تھا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، زبان انسانوں کی ہے. اس لیے جو حقائق بھی اس میں بیان ہو ان کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ زبان کے اندر، محاورہ عرب کے اندر ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا. اس کی روح سے معنی متعین ہوتے ہیں. یا پھر یہ دیکھو کہ قرآن نے دیگر مقامات کے اوپر کس طرح کسی لفظ کو استعمال کیا ہے. موت اور حیات، ٹھیک ہے، یہ جسے فزیکل ڈیتھ کہتے ہیں اور فزیکل لائف کہتے ہیں، یہ موت اور حیات ہے. ان معنوں کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کے اندر بھی آیا ہے. لیکن ہر مقام پہ یہی بات نہیں ہے. روز مرہ صبح سے شام تک ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو تنقید موت پہ گئی، موت تاری ہو گئی. بات سن، زندگی کہیں نظر نہیں آتی. زندہ قوموں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ نہیں مانے کہ قبرستان میں جا لیتے ہیں یہ سارے. صبح سے شام تک ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی یہ الفاظ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. خود قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے. قرآن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، سورہ یاسین، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. تو اس قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن اسی کو خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے، من کان حیّن کے جو زندہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ یہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قبرستان میں بعض کہا کرتے تھے، ان سے کہا کہ یہاں نہیں وہاں جاؤ بستی میں. لیکن ذرا من کان حیّن، جس میں زندگی کی رونق ابھی باقی ہے، کوئی شرار زندگی اس کے جسد کے اندر باقی ہے، یہ اس کو صحیح راستے پہ لا کے زندگی کا مقام عطا کر سکے گا. جو مردہ ہو چکے ہوئے ہیں ان میں زندگی کا امکان ہی نہیں رہا. دوسری جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے جماعت مومنین، لبیک کہو خدا اور اس کی رسول کی آواز کے اوپر. اذا دعاکم،
جب وہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے اس بات کی نماز یحییکم جو تمہیں زندہ کر دے گی، انہوں نے منہ سے کہہ رہا کہ تو زندہ ہے۔ پہلی ریفرنس 36/70، 36/70، دوسری ریفرنس 8/29، 8/29۔ لبیک کہو اس کی اس دعوت کے اوپر نماز یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کر دے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں زندگی اور حیات کے معنی کیا ہیں؟ اس کے مقابلے میں کہا کہ انک لا تسمع الموتى، یہ رسول تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ دیکھا وہ زندہ کے مقابلے میں کن کو لایا یہ؟ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یعنی وہ بہرا، پہلے تو بہرا کہا تو اسے نہیں سنا سکتا، بہرا جو پیٹھ موڑ کر چل دے اس مردے کو کیا سناؤ گے؟ وہ سامنے کھڑا ہے تو کچھ اشارے سے ہی بات سمجھ لے گا۔ بہرا نطق اور بات جب کرنے لگے تو وہ پیٹھ موڑ کر چل دے۔ اسے کہا لا تسمع الموتى، اس مردے کو کیا سناؤ گے تم؟ دیکھا عزیزان من، قرآن نے موت اور حیات، حیا ممات کن الفاظ میں استعمال کیا ہے؟ عربی محاورے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ ماتت الریح وہ کہتے ہیں جب ہوا ساکن ہو جائے، اس میں حرکت نہ رہے۔ ماتت النار کہتے ہیں جب آگ مان پڑ جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، جب تمہاری حرارتیں مان پڑ گئیں، جو تمہاری حرکت جو تھی اس میں سکون آ گیا، یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو گئی۔ بعثناکم، بعثا کے معنی اٹھانا ہوتا ہے، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کی آزادی کے راستے میں جو موانع ہوں ان کو اڑا دینا تاکہ وہ آگے چلنے کے قابل ہو جائے۔ سنگ راہ کو راستے سے ہٹانے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے یہ باس پارٹی ہے وہاں، ذہن میں نہیں آتا کہ باس پارٹی کی آزادی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باسا کے معنی ہوتا ہے ہر وہ شے جو کسی کے آگے چلنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اس کو ہٹا دینا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان تمام پرستیوں سے تمہاری حرکت رک گئی تھی، ہم نے ان موانع کو دور کر دیا اور پھر تمہیں چلنے کے قابل بنا دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ تشکرون کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، سبھی سامان زندگی، پانی اور دیتے جائیے، سبھی سامان حیات سب سے پہلی ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اس علاقے میں جہاں چٹانیں تھیں، بنجر زمین تھی، وہاں بارش برسانے والے بادل آئے۔ پانی کی قیمت ان علاقوں سے جا کے پوچھی جا سکتی ہے، ان کے لیے زندگی ہے پانی میں۔ پانی سے بھرے ہوئے بادل، اس کے بعد انزلنا علیکم المن والسلویٰ، دو لفظ ہیں، عجیب اعجاز ہے قرآن کا۔ ویسے تو ان کے ہاں من کہتے تھے، یہ ترنج بھی رات کو شبنم کی طرح چیز برستی تھی، وہاں کچھ اس قسم کی جھاڑیاں، ان جھاڑیوں کے اوپر یہ چیز جم جاتی تھی، گرم تھی اور وہ بڑی میٹھی ہوتی، وہ
شام کے سفیر یہاں ہوتے تھے کراچی میں نے ان سے کہا تھا ایک دفعہ کہ مجھے دکھائیے، تو وہ وہاں سے وہ تازہ من انہوں نے وہاں سے منگایا تھا، میٹھی گوند سی یہ ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں اسے پرندگین کہتے ہیں۔ ہم تو اس کو نہ ساتھ اپریشیٹ کر سکیں کہ صاحب بات کیا ہوئی، تو یہ ان لوگوں سے پوچھیے کہ جنہیں کبھی سالن ہی نصیب نہیں ہوتا، کبھی کوئی پھل نہیں نظر آتا، اتنا ہی میٹھا جو ہے ان کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے۔ قیدی سے پوچھیے کہ اتنا سا گڑ جو ہے کیا قیمت رکھتا ہے۔ من بس سلوا کرتی ہیں کہ وہاں یہ جنگلی کچھ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، وہ وہاں تھے کھانے کے لیے۔ یہ دو معنی اس کے محسوس طور پہ آتے ہیں، لیکن قرآن کا الفاظ ہے من و سلوا۔ من وہ ہے جو بلا مزد و معاوضہ ہی کو ملے، ممنون ہونا کہتے ہیں نا آپ، بلا مزد و معاوضہ جو چیز کسی کو مل جائے وہ من ہوتا۔ خدا کو منان کہتے ہیں، ممنون کا لفظ یہاں سے آیا ہوا ہے۔ وہاں یہ کیفیت تمہارے لیے پیدا کی، بادل برسنے کے لیے پانی نکالنا نہیں پڑا، جب تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی گزارے کے لیے بلا مزد و معاوضہ کھانے کی چیزیں، سلوا جس سے تسکین حاصل ہو، تسلی یہاں سے لے۔ اتنے وقت کے لیے یہ سامان تمہارا کر دیا، بڑا کیا ہے ولاد نہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ قرآن نے حلالا طیبا کہا ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جن کے اوپر پابندی ہم نے نہیں لگائی ہے، انہیں کھاؤ، اور اس کے ساتھ طیب کا لفظ کیا ہے، ان میں سے جو خوشگوار تمہیں نظر آئے۔ ہر حلال چیز کھانا فرض نہیں ہے، ریجیمنٹیشن یا نہیں ہے۔ خدا انفرادی ذائقے کی ایستھیٹک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں اس کی بڑی رعایت رکھتا ہے۔ اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو اچھی چیز لگتی ہے اسے کھاؤ، پاکیزگی سے کھاؤ۔ اور یہ جو ایک تصور ہے نا کہ ہر حلال چیز، تو مجھے یاد ہے شروع میں وہ ایک بہار کے تھے، ایک صاحب وکیل، وہ آ کے بسے تھے کراچی سے ادھر حیدرآباد کی طرف آتے ہوئے، راستے میں ابھی نام یاد آ جاتا ہے، پہلی وہ تحصیل ہے شاید یہ دوسری سیدھا رکھتے تھے کہ کتا حلال ہے۔ اچھا جی حلال ہے کھایا کر، لیکن نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسے کھاتا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی غلط تصور آپ دیکھیے، یعنی کوئی اور چیز اس میں نہ ہو تو طیب تو نہیں ہے وہ۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں جو چینی کھاتے ہیں وہ حلال ہوں، ہمارے لیے وہ طیب نہیں ہے۔ دیکھا قرآن نے حلال کے ساتھ طیب کہہ کے کیا بات کہہ دی ہے سب، جو کچھ تمہیں دیا ہے طیب طریقے کا۔ فَهَذَا مَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہا دیکھو تو صحیح ہم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، ہم تو کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے، تمہارے اوپر ہم نے زیادتی نہیں کی، یہ الفاظ ہوئے، تم اپنے اوپر زیادتی کرتے چلے جاتے تھے، اپنے آپ کو اپنے مقام سے گراتے چلے جاتے تھے۔ کیا چیز تھی جس سے اپنے آپ کو زیادتی کرتے؟ اگلی چیز آئی قرآن، یہ ان کی زندگی کا اگلا واقعہ، یہ ابھی سینا کی وادیوں میں ہے،
فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے. قرآن نے یہ کہہ دیا تھا، خدا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہارے نام یہ بابرکت زمین لکھ دی ہے. لکھ دی ہے. یہیں سے ایک بڑی چیز اور سامنے آئے گی کہ جیسے آپ لکھ دی ہے کہیں ہیں، پتہ بھی وہاں سے مل جاتا ہے، اس کے بعد قبضہ لینا ہوتا ہے نا. عدالت تو آپ کے حق میں یہ فیصلہ دے دیتی ہے، آگے قبضہ لینا جو ہے یہ تو آپ کے بس کی بات ہے. قرآن اس چیز کو لاتا ہے، وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. پھر ہم نے کہا کہ جاؤ. قریہ کے معنی بستی ہی نہیں ہے بلکہ ملک ہے فلسطین کا. میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کو ارض بابرکت کہا ہے. 5/21 دیکھتے جائیے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. ہاں وہ لفظ یہاں آ گیا. اس ارض مقدس میں چلے جاؤ، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. ہم نے کہا کہ جاؤ، اور اسے ارض بابرکت اور ارض مقدس کیوں کہا برادران عزیز؟ قصہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنت کے متعلق یہ کہا تھا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جنت ارضی وہ ہے کہ ہر بھوکے کو جہاں بھوک لگے وہاں سیر ہو کر کھانے کو مل جائے. یہی تھے نا الفاظ. اسے تو ہم نے سمجھ لیا کہ جی وہ آسمانوں کی کوئی جنت تھی. آپ دیکھتے وہی الفاظ ہیں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. جس جنت سے نکالے گئے تھے اور تمہیں اس جنت کی بات یابی کا راستہ بتائیں. معصومی اور غلامی کی زندگی کے اندر جنت نہیں مل سکتی. فاتح کی حیثیت سے اس ارض مقدس میں چلو، وہاں ہوگا کیا؟ ہر بھوکے کو جہاں بھوک لگے گی شیر ہو کر کھانے کو مل جائے گا. اور اسی کو ارض مقدس کہا. اسی کو جنت کا. لیکن شرط ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. داخل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ فاتح جو ہے وہ کسی مخصوص بستی میں کیسے داخل ہوا کرتا ہے. پوچھو ہی نہیں کہ اس کی سرکشی اور اکڑ کی کیفیت کیا ہوا کرتی. اس قدر رعونت آتی ہے اس وقت کا ہے کسی قوم کو فتح کر لینا اور فاتح کی حیثیت سے اس ملک کے اندر داخل ہونا. اس رعونت میں تو بعض اوقات بچپن کا چھٹور کام نظر آتا ہے. جاپان جب فتح کیا ہے تو وہاں یہ جو فاتح جرنل تھا، میں اگر بھولتا نہیں تو شاید میں کہتا ہوں جی ہاں، وہاں داخل ہونے سے پیش تو میں عرض کرتا ہوں فرعونیت جو ہے یا رعونت جو ہے یا تکبر ہے فاتح کی چھچورا پن پیدا کرتا. وہاں اس نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ جس گھوڑے پہ نکل کے اس میں جایا کرتا تھا وہ گھوڑا لاؤ، ہم اس پہ سوار ہو کے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. کہا داخل ہو تو کس طرح سجدن، جھکتے ہوئے داخل ہو، سرکشی میں داخل نہ ہو. یہ ہے وہ مقام جہاں قرآن آتا ہے برادران. جھکتے ہوئے داخل ہو. جو فاتح کہیں جھکتا ہوا داخل ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پھر اس ملک کی تقریب نہیں ہو سکتی. اور وہیں یہ بات گنائی کہ جذبہ تشکر تمہارے اندر ہونا چاہیے تھا. وقولوا حطۃ، 'تم. 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 'تم.
کیا بات کہہ دی خدا نے. عام طور پہ اس کے ترجمے میں معنی ہوں گے کہ تم معافی مانگو خدا سے، معافی مانگو حتتن. اس کے معنی ہوتے ہیں یہ ساری زندگی ان کی صحرا نوردیوں کی تھی. صبح کہیں شام کہیں مارے مارے پھر رہے ہیں، نہ بسنے کو گھر، نہ کوئی سکون کا سامان. کہا حتتن کے معنی ہوتے ہیں سامان سفر کا سواریوں سے اتار کر سفر کو ختم کر کے حضرت کی زندگی اختیار کر دینا. داخل ہو جاؤ اور پھر یہ کہو کہ اب ہمارا یہ جو دن رات کی صحرا نوردیاں اور دشت پیمائیاں تھیں، یہ زندگی ہمارے ہاں کی اب ختم ہو، اب ہم یہاں سکون سے بسیں. نغفر لکم خطایاکم. کیا بات ہے. اس دوران میں کئی صاحب اور فروگزاشتیں بھی تم سے ہوئی ہوں گی یا ہو جائیں گی، ہوتی ہیں، انسان ہے، اجتہادی غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں، صاحب اور فروگزاشتیں بھی ہوتی ہیں. کہا کہ اگر فرعونیت کی بجائے رعونت کی بجائے جھکتے ہوئے چلو گے تو یہ اس قسم کی صاحب اور فروگزاشتیں ہوئی ہیں، ان سے جو کسی قسم کا تمہارا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو بھی ہم ڈھانپ دیں گے، اس کی حفاظت کا سامان تمہیں دے دیں گے. خدا کے قانون کے سامنے جھکنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو انفرادی طور پہ صاحب اور فروگزاشتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اجتماعی طور پہ بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے جو کچھ نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی قوانین و خداوندی کے اتباع سے ہو جاتی ہے. نغفر لکم خطایاکم. یہ سارا کچھ تو نیگیٹو ہوا. جو نقصانات تمہارے ہوئے ہیں ان سے سامان حفاظت ہم دے دیں. مغفرت کے معنی سامان حفاظت ہے برادران عزیز، یہ بخشش والی بات نہیں ہے. یہ تو ایسی گداگروں کی قوم ہماری ہوئی، محنت سے کچھ حاصل کرنے کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا. ہر وقت یہ بخشش مانگتے ہیں، بخش دے بخش دے، بخشیش میں دے رہے ہیں. محنت کا صلہ نہیں، بخشش. خوب کہا گیا ایک بار، آن رشتے کے خدائے بت بخشد ہمیں خیرات کی جنت لیتا ہے وٹامن کا جزائے عمل پست جنات چیزیں ہست. تیرے عمل کا نتیجہ جو جنت ہے وہ ہے کچھ قیمت رکھنے والی. بخشیش سے مانگ رہا ہے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، باہر سے تو نہیں کہیں بنتی برادران میں. بخشیش سے کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جو تمہارے اندر سے نمود جس کی ہونی ہو. صحت بھی کبھی بخشیش سے مل سکتی ہے. ریلیٹو چیزیں، اضافی چیزیں، خارجی چیزیں خیرات سے مل سکتی ہیں، بخشیش سے مل سکتی ہیں. انٹرنسک چیزیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے بخشیش سے نہیں مل سکتی، یہ تو اپنے کچھ کرنے سے ملے گی. صحت تو نہیں بخشیش سے مل سکتی. جنت تو انسان کی اپنی ذات کی ایک نشو و نما یافتہ شکل کا نام ہے. بخشیش سے کیسے مل سکتی ہے کیا؟ اس لیے یہ تصور جس کو ہم مغفرت کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی مغفر کہتے ہیں. یہ جو سر پر ٹوپی ہیلمٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے لوہے کی، حفاظت کا سامان. لیکن حفاظت کا سامان یہ تو صرف نیگیٹو چیز ہے، کسی خطرے سے محفوظ رکھنے کی بات ہے. قرآن ہے عزیزان من، نغفر لکم خطایاکم سنزید المحسنین. حسن کارانہ انداز سے جو زندگی بسر کرتا ہے ہم اس سے بڑے اضافے کر کے اور دیا کرتے ہیں. یہ پازیٹو آ گئی چیز. وقت ہو گیا عزیزان من. اگرچہ اگلی آیت جو تھی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اسے آئندہ پہ اٹھا رکھیں، بات لمبی ہو جائے گی. بتایا یہ ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا،
کہا ہم نے کچھ، کیا تم نے کچھ. یہ بات اس کی تفصیل کہ ہم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کیا، یہ ذرا لمبی بات آ جائے گی، اسے ہم آئندہ تک اٹھا رکھتے ہیں. ہم آج سورہ بقرہ کی آیت 58 تک آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ذرا تشریح رکھیے.